بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ فرمایا آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہو۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی ہے۔ ہر جبار دشمن حق کے دشمن نے منہ کی کھائی ہے۔ من ورائہ جہنم ویسقا من ماء صدید۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے پیپ کا پانی پینے کو ملے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ فرمایا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا، موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان پر لاگو رہے گا۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے طوفانی دن کے آندھی نے اڑا دیا ہو اور اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکے۔ یہی پرلے درجے کے گمراہ لوگ ہیں۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے، اور ایسا ہی کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اللہ محترم سامعین، یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ ہے جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، مشرکین نے، انکار کرنے والوں نے ان انبیاء کے بات پر اعتراض کیا۔ اعتراض انہوں نے یہ کیا
کہ یہ جو ہم بتوں کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے قریب ٹھہراتے ہیں، کیونکہ انہوں نے محنتیں کر کے اللہ کو منایا ہوا ہے اور اللہ ان کی سنتا ہے، ان کی موڑتا نہیں۔ نعوذ باللہ، لوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ اللہ ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں۔ یہ اولیاء اللہ جو ہیں عبادت کر کر کے، ریاضت کر کے اتنے پاک ہیں، ہم پلید ہیں۔ آج کا مشرک جو ہے آج کے اولیاء پر بھی وہی اعتقاد رکھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نو منایا ہوا ہے، محنت کر کر کے اللہ نو راضی کیتا ہوا ہے، اللہ انہاں دی مڑیندا نہیں تے ساڈی سندا نہیں۔ اور جو نبی آ کر لوگوں کو بتاتے اور اللہ کے ساتھ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، ان کی انبیاء نفی کرتے کہ ذرہ برابر اس دنیا جہان کے اندر کسی کا اختیار نہیں ہے، مختار کل ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ تو اللہ پاک یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، پھر قوم کے لوگ ان انبیاء کو دھمکیاں دیتے اور کہتے اگر آپ اس طرح کرو گے ہم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے اور آپ پر پتھروں کی برسات کریں گے۔ آج کے زمانے کے اندر بھی دیکھو، جو علماء اہل حق کی بات کرتے ہیں، ان علماء پر وہی دباؤ آتا ہے، ان کے لیے وہی پریشانیوں کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں، انہیں بھی یوں ہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو پیر مرشد ہمارے اولیاء ہیں یہ بھی کچھ کرتے ہیں، آپ ان کو مانو، اگر نہیں مانو گے تو ہم آپ کو اس جگہ نہیں رہنے دیں گے، آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کی سزا حکم فرما رہے ہیں، فرمایا ان لوگوں کو ہم جہنم کی پیپ کھولتا ہوا پانی جو ہے اس کو پلائیں گے، اور وہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا، جہنم کے آگ کا برتن ہوگا، اور اس کے اندر انسان کے جسم سے جو گندا خون نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے، اس کو پانی کے اندر ابال کے، جس طرح انڈا کھولتا ہے پانی ابل رہا ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوگی، اور آگ کے برتن کے اندر ڈال کے زبردستی اس کے منہ کے ساتھ لگایا جائے گا، بدبو اتنی ہوگی وہ اپنا منہ بند کر لے گا، زبردستی پلایا جائے گا، پیتے جسم کے سارے گوشت کے ٹکڑے ہو جائیں گے، پیشاب والے راستے سے نکل جائے گا۔ اور پھر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ موت مانگے گا، موت بھی نہیں آئے گی، تڑپتا رہے گا۔ فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے اللہ پاک مثال بیان فرما رہے ہیں جو لوگ دین کا مقابلہ کرتے ہیں، جو لوگ حق والے راستے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آگے ایک اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ بچھو 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 مار دو کوئی نہیں، کر لیں گے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق حق کے ساتھ قائم کی ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، فرمایا جو لوگ دین کا کام نہیں کرتے، دین کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں،
اللہ پاک فرما رہے ہیں ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، فرمایا اگر اللہ پاک چاہیں تم لوگوں کو لے جائیں، یعنی تم اگر دین کا کام نہیں کرو گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میری وجہ سے دین کا کام ہو رہا ہے، فرمایا کہ اگر اللہ پاک چاہیں تمہیں لے جائیں، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ دوسری تمہاری جگہ دوسری مخلوق لے آئیں۔ پھر اللہ پاک نے ایک مثال بھی بیان فرمائی ہے ایک جگہ، جیسا کہ خانہ کعبہ کے ابرا نامی بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، تو خانہ کعبہ کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے خانہ کعبہ کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے اپنے جان مال کی حفاظت کرتے ہوئے پہاڑوں کے پیچھے چھپ گئے تھے، اور اللہ کی قدرت ابرا نے دیکھا کہ یہ لوگ اب رکاوٹ نہیں بنیں گے، اپنے فوجیوں کے ساتھ تکبر کے ساتھ آگے اس نے قدم بڑھایا۔ اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کو بھیج دیا، اور ان کے منہ اور پنجوں میں کنکر تھے، وہ ایسے کنکر چھوڑتے تھے کہ وہ جو فوجی تھے ان کے سر کے راستہ سے کنکر گزرتا، پیشاب کے راستہ سے گزر جاتا، وہی لوگ ہلاک ہو جاتے۔ اللہ پاک مثال جو بیان فرما رہے ہیں، فرمایا دیکھو انسانوں نے میرے گھر کی حفاظت کرنے سے انکار کر دیا، دور ہو گئے، ان کو اپنی پڑ گئی، لیکن اللہ پاک کسی سے کام لینے میں محتاج نہیں ہے، اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں، اللہ پاک تو خود مسبب الاسباب ہے۔ اب دیکھو ان لوگوں نے کام نہیں کیا، تحفظ نہیں کیا، حالانکہ خانہ کعبہ کا تحفظ کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ تھا، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ پاک ان کو لے گئے، ان کی جگہ اللہ پاک نے پرندوں سے کام لے لیا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کیف ربک کیسے کر دیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی جو تدبیریں ہیں ان کی چالیں جو ہیں اللہ پاک نے بیکار نہیں کر دی۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، فرمایا ان کے اوپر ابابیل پرندے آئے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، فرمایا ان کے اوپر نکیلے پتھر پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، فرمایا وہ ایسے ہو گئے کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، جیسا کہ وہ تھے ہی نہیں، وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے، فنا ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے خانہ کعبہ کی حفاظت نہیں کی، اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو میں نے ابابیلوں سے اس کا تحفظ لے لیا۔ اللہ خود مسبب الاسباب ہے، اسباب کی محتاجی نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نمونے کے طور پر مثال دے کے ہمیں باخبر کر رہے ہیں، او اذان دینے والے، یہ تو اذان دیتا ہے، یہ نہ سمجھ میری وجہ سے اذان ہو رہی ہے، اگر میں اذان نہ دوں تو اذان بند ہو جائے گی۔ وہ نماز پڑھانے والے، یہ نہ سمجھ میری وجہ سے مسجد آباد ہے، وہ نماز پڑھنے والے، یہ نہ سمجھ میری وجہ سے مسجد آباد ہے۔ وہ دین کے جس شعبے میں جو تو کام کر رہا ہے، حتیٰ کہ اگر مسجد کی تعمیر میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے، یہ نہ سمجھ کہ میری وجہ سے مسجد کی زینت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اِن یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، فرمایا اگر میں چاہوں تو تمہیں لے جاؤں، تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آؤں، میں ان سے اپنے دین کا کام لے سکتا ہوں۔ یہ تو میرا تمہارے اوپر احسان ہے، میرا شکر ادا کرو کہ میں اللہ تم سے اپنے دین کا کام لے رہا ہوں۔ اللہ میں سمجھنے